ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور گزشتہ چند دن پاکستان میں بڑی گہما گہمی اور ہنگامہ خیزی کے رہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک خبر آئی کہ اچانک وزیر ریلوے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، اور کسی وزیر کو اگر کسی دوسری جگہ تعینات کیا جاتا ہے تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ بہتر کارکردگی دکھائے گا، یا پہلے محکمے میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہوگا اور اس کو انعام کے طور پر زیادہ بہتر منسٹری دی گئی ہوگی۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیڑا غرق کیا، ریلوے کا 50 ارب روپے کا نقصان پہنچا کے ان کو انعام کے طور پہ وزارت داخلہ دے دی گئی۔ وزارت داخلہ دینے کے بعد سے پاکستان میں نئے سال کے ساتھ بڑے اندھوناک واقعات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کل ایک اسلام آباد میں ایک بچے کو سی ٹی ڈی والوں نے گولیاں مار دیں، اور وہ بچہ بھی تحریک انصاف کا تھا، 21 یا 22 سال اس کی عمر تھی، اور اتنی ہی اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا گیا کہ یہ شاید کوئی دہشت گرد تھا۔ اطلاع غلط ملی، بعد میں بڑی کارروائی کی گئی، اور کل میں رستے میں ہی تھا، اور یہ سارا رستہ جہاں پہ یہ سری نگر ہائی وے ہے، یہ سارا کا سارا رستہ بلاک تھا، کیونکہ وہاں پہ H11 والے قبرستان میں اس بچے کی تدفین کرنی تھی، اور وہاں اس کے وارثوں نے سڑک پہ جنازہ رکھ دیا، اور حکومت سے اس جرم کی معافی منگوانا چاہی، اور جو اس جرم کرنے والے تھے ان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ سارے اسلام آباد میں ٹریفک بلاک تھی، اور 3-4 گھنٹے لگ گئے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں۔ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا۔ آج سنا ہے اس بچے کے پاس کچھ منسٹر بھی گئے تھے، اور اب ظاہر ہے اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے، پولیس جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ دوسری اندھوناک خبر ہم نے آج سنی کہ مچھ کوئٹہ میں بلوچستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 11 کارکن تھے، اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو بڑے بروٹلی ان کو مارا گیا۔ پہلے انہیں اغوا کیا گیا، پھر شاید کسی ایک بیسمنٹ میں لے گئے، اور وہاں جا کے انہیں قتل کر دیا گیا، اور یہ خاص فرقے سے لوگ تعلق رکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پھر اب جو ہے مچھ اور کوئٹہ میں بھی احتجاج کی فضا جاری ہے، اور اب وہاں پہ بھی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی کمیونٹی کے خلاف واقعہ ہوا ہے جس کے خلاف پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی بڑی دلیری سے تمام پاکستان میں دھرنے دیے تھے، اور شدید سردی میں دھرنے دیے تھے۔ تو یہ تو امن و امان کی صورتحال ہے جس کی ذمہ داری شیخ رشید صاحب کو سونپ دی گئی ہے، اور بس دعا کیجئے کہ آگے اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دوسرا، ان واقعات کا ذکر آج بہاولپور میں جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اور اس میں بھی ذکر ہوا۔ اس جلسے سے پہلے بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی، اور تقریباً انہی باتوں کا اعادہ کیا جو پی ٹی آئی کا منشور ہے، پی ڈی ایم کا منشور ہے، اور کہیں سے بھی ہمیں یہ نہیں لگا جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، نہیں 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 پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے ہیں، مریم نواز کی پارٹی میں اختلاف ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی وہ اپنے موقف پہ قائم ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے، اس کے جانے تک ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو سارے بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہاولپور میں جو جلسہ تھا اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ کسی بھی جلسے میں، خاص طور پہ پنجاب میں اگر وہ جلسہ ہو تو وہ اس کی سینٹر آف اٹینشن مریم نواز ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگہ جگہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا کہ وہ جلسہ گاہ میں آئیں، اور سرائکی چوک میں یہ جلسہ ہوا۔ یہ جلسہ ایگزیکٹ نمبر کے بارے میں تو اور خبریں آتی ہیں، اور کوئی بھی ایگزیکٹ نمبر جانتا نہیں، لیکن اٹ واز اے سائزیبل اگریسو کراؤڈ، اور بڑا پرجوش لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مریم نواز پر پھولوں کی بارش کی۔ مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پہ موجود تھے، یوسف رضا گیلانی نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، اور میاں افتخار حسین صاحب نے بھی خطاب کیا۔ یہ چیدہ چیدہ لیڈر تھے، اور اس میں جو ہے ہمیں ان کے خطبات میں کافی شدت اور گرمی نظر آئی۔ زیادہ تر لوگوں نے
اپنے موقف کو ریپیٹ کیا. مریم نواز نے کچھ نئی باتیں کی. ساری باتیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حکومت کی نااہلی پر بہت نالاں ہیں اور اس پہ بہت بری طرح گرج برس رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی اس واقعے سے. اور مریم نواز نے جو اپنا خطاب کیا وہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح، جو کہ مجھے بہت ذاتی طور پہ ان کی عادت بہت پسند ہے، جس علاقے میں جاتی ہیں اس علاقے کی زبان میں بات کرتی ہیں. آج انہوں نے سرائیکی زبان سے اپنے خطاب کا آغاز کیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لوگ اس سے پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو مریم نواز نے کی، انہوں نے اپنا فوکس اس دفعہ ڈائریکٹ فوج کی طرف نہیں کیا. انہوں نے انڈائریکٹلی بہت سی باتیں کی، لیکن ڈائریکٹ فوکس جو ہے انہوں نے اس حکومت کی نااہلی پر، کرپشن پر اور مہنگائی پر. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جمہوریت بہت بڑا مسئلہ ہے، نواز شریف کی جلا وطنی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے کچھ اپنے مسائل بھی ہیں جس میں مہنگائی ہے، چیزوں کی قیمت ہے اور پیٹرول کی قیمت ہے اور بے روزگاری ہے، کاروبار ختم ہو جانا ہے. تو یہ سارے مسائل بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اجاگر ہونے چاہیے. تو یہ سارے موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے اور بڑی تسلی سے اور تفصیل سے ڈسکس کیے. جو دو چیزیں انہوں نے نئی کی، انہوں نے ایک تو لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی کہ تبدیلی کے مضمرات کیا تھے. انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ جانا، کیا اسے تبدیلی کہتے ہیں؟ اور عوام نے بڑے پرجوش انداز میں کہا نہیں. پھر انہوں نے آٹے کی قیمت کے بارے میں کہا، کیا جو آٹے کی قیمت تھی اس کے بڑھ جانے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا جو لا لیسنس تھی اس کو بڑھ کے اس میں جو جرائم میں اضافہ ہوا ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ اور ایک لمبی لسٹ اس نے حکومت کے جرائم کی گنوا دی اور انہیں مورد الزام ٹھہرایا. مریم نواز یہ باتیں کافی عرصے سے کر رہی ہیں، لیکن جو آج کے جلسے میں لوگوں کا ریئیکشن تھا، تبدیلی سے جس طرح وہ متنفر ہوئے تھے اور تبدیلی سے عاجز آئے ہوئے تھے، یہ نئی بات تھی. دوسری بات انہوں نے جو کی وہ تھی کہ عمران خان کے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے بڑی تسلی سے ایک جگہ کہا، اور عمران خان کی شاید سب سے بڑی تسلی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں عمران خان کیا کرتا ہے یہ فوج جانتی ہے، اور عمران خان کرپٹ نہیں ہے یہ فوج جانتی ہے، میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں یہ فوج جانتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے فون بھی سن سکتے ہیں لیکن پھر بھی فوج مجھے جانتی ہے، میں کرپٹ آدمی ہوں. اس جملے کو مریم نواز نے پکڑا اور ایسا زبردست کھچائی کی عمران خان کی کہ انہوں نے بتایا کہ فوج جانتی ہے کہ آٹے میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، اربوں روپے کھا لیے گئے ہیں، پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑھ گئی ہیں، اور کبھی 64 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا نواز شریف کے دور میں. تو کیا فوج یہ جانتی ہے؟ پھر اس کے بعد اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے ہر جرم کو کرنے کے بعد فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور فوج کی چھتری کا سہارا لیتے ہیں. آج مریم نواز نے اس چھتری کو ان کے سر سے ہٹایا اور انہیں بری طرح بے نقاب کیا. مریم نواز نے جو سوال کیے ان کے مابین بین السطور ایک اور سوال تھا کہ کرپشن کے اس حکومت کے قصے اب زبان زدے عام ہے، عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کاروباری حالات جس طرح برباد ہو رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو اگر کیا یہ فوج جانتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جانتے بوجھتے اگنور کر رہی ہے؟ اور اس سوال کا دوسرا رخ یہ تھا کہ اگر فوج اس شخص کو لائی ہے اور یہ شخص جرائم کر رہا ہے، عوام کے خلاف عوام کی زندگی اجیرن کر رہا ہے، تو کیا ان جرائم میں فوج بھی حصے دار ہے؟ اس بات کی دو کانوٹیشن ہے. ایک کانوٹیشن تو یہ ہے کہ فوج کو پتہ ہے اور فوج چپ کر کے بیٹھی ہے، اور دوسرا شاید ان کا یہ مطلب تھا کہ کیا فوج بھی ان جرائم میں ملوث ہے؟ یعنی اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو کیا یہ فوج کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ اگر لوگوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے تو کیا یہ لوگوں کی فوج کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کی تائید سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو یہی کہتے ہیں کہ فوج کو سب کچھ پتہ ہے میں کرپشن. پھر انہوں نے عمران خان کی کرپشن کے قصے گنوائے، کس طرح جہانگیر ترین کو بھگوایا، کس طرح علیمہ خان کی کرپشن، کس طرح عامر کیانی کی وزارت صحت میں جو انہوں نے کیا، دوائیاں جتنی مہنگی کر دی، وہ ساری بات انہوں نے بڑی تفصیل سے کی. لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے لوگوں سے بار بار وعدہ لیا، ایک دفعہ نہیں کئی بار وعدہ لیا کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس جعلی نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا
تو آپ اسلام آباد جائیں گے۔ لوگوں نے ہر دفعہ تائید میں جواب دیا اور لوگوں نے بڑے جوش و جذبے سے اس حکومت کو عنان حکومت سے نکالنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان آئے خطاب کے لیے اور مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح بڑا اپنا مضبوط موقف لے کے آئے ہیں۔ زیادہ تر ان کی توجہ رہی کہ پی ڈی ایم میں اختلافی سچویشن کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بالغ سیاسی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے اوپر بھی انہوں نے بڑی تنقید کی اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ اس حکومت کے دن پورے ہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف اصولی موقف ہے۔ یہ حکومت لوگوں نے سلیکٹ نہیں کی، یہ ہمارے سروں پر تھوپ دی گئی ہے، یہ مسلط کردہ حکومت ہے۔